السلام علیکم ویزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز آج ہم جانیں گے قدیم کھتری راجاؤں کی تاریخ۔ ہم اور آگے سابقہ میں بتائے ہیں کہ سب سے پہلے راجا کا لقب ان کھتری ذات کے آریوں کو دیا گیا تھا، جن کا پیشہ سپاہ گیری تھا، جو لوٹ مار کر کے بے شمار مویشی دولت جمع کر لیتے تھے اور صاحبان ثروت تھے۔ اس لحاظ سے راجپوتوں کی اصل تاریخ کا آغاز آریاؤں کے کھتری فرقہ سے ہوتا ہے اور انہی کھتری راجاؤں کی اولادیں آگے چل کر راجپوت کہلوائیں۔ اگرچہ بعد میں راجپوتوں میں کئی دیگر بیرونی حملہ آور اقوام بھی شامل کر لی گئیں، تاہم قدیم دور کے اصل راجپوت کھتری ہی تھے، جن کا مختصراً تذکرہ ذیل کے اوراق میں کیا جائے گا۔ راجا بھرت، پہلا کھتری راجا۔ کھتری راجاؤں کا پہلا تذکرہ ہمیں کوروں اور پانڈووں کے حالات کے ذیل میں ملتا ہے۔ مہابھارت کا یہ قصہ اگرچہ بلا شبہ اساطیری رنگ رکھتا ہے، تاہم اس قصے میں کئی تاریخی نوعیت کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ مہابھارت کے اس شور آفاق قصہ میں ہمیں سب سے پہلے جس کھتری راجا کا نام ملتا ہے وہ راجا بھرت ہے۔ غالباً لفظ بھارت بھی اسی نام سے ماخوذ ہے۔ قصہ مہابھارت کی اساطیری روایات بتاتی ہیں کہ اسی راجا بھرت کی اولادیں آگے چل کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھیں۔ ایک گروہ کو آج کی تاریخ کورو اور دوسرے کو پانڈو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گویا ان دونوں گروہوں یعنی کوروؤں اور پانڈوؤں کے مشترکہ جد امجد کا نام راجا بھرت تھا۔ البتہ ہم اپنا نقطہ نظر دلائل و براہین کی روشنی میں پہلے ہی سابقہ اوراق میں واضح کر آئے ہیں کہ جس کے مطابق پانڈو راجپوت اصلاً اور نسلاً 5 ساکا قبائل تھے۔ تو میں نے آگے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ساکا یا تا قوم یا پھر تکشک یہ چائنا سے داخل ہوئے تھے اور انہیں منگول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف رائے ہے تاریخ دانوں کی، جن میں سے بعض کو بعد میں آگ سے گزار کر کھتری بنایا گیا۔ یہ وہی ہیں جنہیں ہم اگنی کل راجپوت کہتے ہیں، یعنی 4 جو آگ سے گزر کے پاک ہوئے تھے۔ تاہم راجا بھرت کو ہم پہلا باقاعدہ کھتری راجا تسلیم کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ملاحظہ ہوتا ہے کہ تاریخ فرشتہ کی ایک تحریر ہندوستان کے مورخین کا 2 پرایک کے نصف آخر میں ہستا پور میں ایک راجا تھا جو ذات کا کھتری اور نام کا بھرت تھا۔ پہلے ہستان پور سے مراد غالباً دہلی یا اس کے نواح کا قدیم علاقہ ہے، جو راجا بھرت ہی نے غالباً سب سے پہلے راجدھانی قائم کی۔ راجا بھرت کے بعد تاریخ فرشتہ کے مطابق اس کی اولادوں نے 7 نسلوں تک ہستا پور پر حکمرانی کی۔ گویا حکمرانی کا سلسلہ بھرت کی اولادوں میں پشت در پشت چلتا رہا۔ راجا بھرت کا دور حکومت معلوم کرنا بے حد دشوار ہے۔ یہ نامعلوم زمانے کا راجا تھا۔ یہ غالباً قبل مسیح میں 4000 سال ہو سکتے ہیں۔ غالباً اس کا دور جب آریاؤں کے سرزمین پر تسلط حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے راجا کور کھتری۔ راجا بھرت کے بعد جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے ہستان پور پر 7 پشتوں تک حکمرانی کی، تاہم اسی دور کے ان 7 راجاؤں کے نام ہمیں کتب تاریخ میں نہیں ملتے۔ البتہ راجا بھرت کی 8ویں پشت میں سے کم و بیش اس کے دور سے 2.5 صدیاں بعد ایک نوجوان پیدا ہوا جس کا نام راجا کور تھا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق ہندوستان کا قدیم شہر کور کھیت، جسے اب تھانسر کہا جاتا ہے، اس راجا کور کے نام سے آباد ہوا تھا۔ اس شہر کا غالباً بانی بھی یہی راجا تھا۔ اس مشہور و عظیم کھتری راجا کی اولاد بعد میں کورو کہلائی۔ اس کے بعد ہے راجا چتر برج کھتری۔ راجا کورو کے بعد ہستان پور اور اس کے نواحی علاقوں پر کھتری راجاؤں کی پشت در پشت حکمرانی کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ راجا کور کی 6ٹھی پشت میں سے کم و بیش 2 صدیاں بعد ایک اور راجا چتر برج نامی پیدا ہوا۔ چتر برج سے قبل جو 5 کھتری راجا گزرے، ان کے مفصل حالات تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں ہیں۔ اس راجا چتر برج
کے متعلق بھی صرف یہی لکھا ہے کہ یہ ایک عظیم المرتب راجا تھا۔ راجا چتر برج کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام دھتر آشٹر تھا جو پیدائشی نابینا تھا، جبکہ چھوٹے کا نام راجا پنڈا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔